ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں اور کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے ادا نہ کرنے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وعیدیں ذکر کی گئی تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں ایک مسئلہ تو یہ ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بچنے کے لیے حیلہ اپناتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ سال کے پورا ہونے پر واجب ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ سال کے پورا ہونے سے قبل 10 مہینے جب اس کے مکمل ہونے کو ہوتے ہیں تو چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے مال کسی کو ہبہ کر دیے، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس لیتے ہیں، اس کو حیلہ کہتے ہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ اپنانا، کسی کو مال عارضی طور سے ہبہ کرنا پھر واپس لینا، گرچہ اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، لیکن ایسا عمل اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے اور یہ مکروہ تحریمی کے قبیل سے ہے۔ چنانچہ ایسے کرنے کی وجہ سے دراصل وہ اپنے ذمے میں عائد ہونے والا فرض اس سے بچنا چاہتا ہے اور بخالت سے کام لینا چاہتا ہے۔ شریعت نے فرمایا کہ یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد، یعنی سال کے پورا ہونے کے بعد، پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، حالانکہ اس کے ذمے میں 40واں حصہ خیرات کرنا یہ ضروری تھا، لیکن اس نے اللہ کے راستے میں سال کے پورا ہونے کے بعد پورا مال خیرات کر دیا اور لوگوں کے حوالے کر دیا، غریبوں کا اور محتاجوں کا خیال رکھا
اور سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا، زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا، بس صرف یوں ہی ایسے ہی نیت سے، ثواب کی نیت سے، صدقے کی نیت سے یا کوئی اور نیت کر کے سارا کا سارا مال خیرات کر دیا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں جب اس نے سارا مال خیرات کر دیا تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف ہو جائے گی۔ تو گویا کہ پورے کے پورے مال خیرات کر دینے سے زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس کئی ہزار روپے جمع ہیں اور اس نے جمع کر کے رکھا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا، مکان بناؤں گا اور بہن کا نکاح کروں گا، یا پھر دوسری اور ضرورتوں کے لیے اس نے مال کو جمع کر کے رکھا اور اس پر سال بھی گزر گیا۔ شادی کے لیے بھی اس نے مال کو جمع کر کے رکھا، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی اور اس مال کے اوپر سال بھی گزر گیا، گرچہ اس نے ضرورت کے لیے روپیہ اور پیسہ جمع کر کے رکھا تھا اور سال بھی گزر گیا اور وہ روپیہ اور پیسہ استعمال میں نہیں آیا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے روپیہ اور پیسے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہاں البتہ کسی نے سال کے پورا ہونے سے قبل مکان بنانے کی اشیاء خرید لیا اور چیزیں خرید لیا اور سال اس کے اوپر نہیں گزرا، تب تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر سال گزر گیا اور روپیہ اس کے پاس باقی ہے تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ اپنی بہن کے لیے یا اپنی شادی کے لیے سال ہر سال سے روپیہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ایسے افراد کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اس مال کے اوپر اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے، اور جو شرائط اوپر ذکر کیے گئے اگر وہ شرائط پورے پائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بس اوقات گھر کے اندر مشترکہ نظام چلتا ہے، اس طور پر کہ ساری اولاد مل کر اپنے والد کو تنخواہ لا کر دے دیتے ہیں اور سارا خرچہ والد محترم چلاتے ہیں یا والدہ چلاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر وہ افراد جو ساری کمائی اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو بطور ذمہ دار کے لا کر دے رہے ہیں اور ان کے پاس جمع کر رہے ہیں، یا بڑے بھائی ہیں ان کے پاس جمع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کس کے اوپر ہوگی؟ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر پورا ذمہ دار والد کو بنا دیا گیا اور ان کے حوالے کر دیا گیا تو گویا کہ سارے مال کو حوالے کرنے کے بعد اگر خالصتاً وہ اس کے ذمہ دار بن گئے والد یا والدہ اور بچوں نے اپنا حق ختم کر دیا، تو گویا کہ اگر والدہ کی وہ رقم جو بچوں کی جمع کی ہوئی ہے اور بچوں نے جو حوالے کی ہے اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچ رہی ہے اور اس کے اوپر سال گزرا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی اور وہ والدہ یا والد جو ذمہ دار ہے وہ ادا کریں گے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد کے پاس مال تو جمع کیے لیکن ذمہ دار والد کو نہیں بناتے ہیں بلکہ وہ خرچ کرنے کا ذمہ دار بناتے ہیں اور اس میں شراکت سب کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ
کچھ روپیے کسی نے 20,000، کسی نے 25,000، کسی نے 30,000، اس طریقے سے مکمل والدہ کے پاس 1 لاکھ روپے کی رقم رکھی ہوئی ہے، اور والدہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ رقم میری نہیں ہے بلکہ جو اولاد مجھے حوالے کی ہے، اگر میں ضرورت ہوگی تو میں استعمال کروں گی، ضرورت ہوگی تو میں استعمال کروں گی ورنہ تو نہیں۔ اسی طریقے سے والد نے بھی یہی تدبیر اختیار کی کہ اگر ضرورت ہوگی استعمال کروں گا ورنہ تو وہ ان کے حوالے اور وہ ان کے مالک، اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والد استعمال نہیں کریں گے تو ہم اس کے مالک ہیں۔ گرچہ رقم تو کئی لوگوں کی، کئی بھائیوں کی یا کئی بیٹوں کی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ ہر ایک کا حصہ جو علیحدہ موجود ہے وہ اگر نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزرا ہے تو ہر ایک کے اوپر علیحدہ طور پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مشترکہ طور پہ حساب کر کے نہیں دیکھا جائے گا، مثال کے طور پہ ایک بیٹے کی 10,000 ہے، ایک بیٹے کی 15,000، اس طریقے سے مکمل چند بیٹوں کی جب رقم جمع ہوئی ہے تو 50,000 روپے ہوئی۔ اب والدہ نے اس کو جمع کر کے رکھا ہے کہ یہ بیٹوں کی رقم ہے اور میں ذمہ دار ہوں، میں جمع کر کے رکھتی ہوں، یا والد نے جمع کر کے رکھا میں ذمہ دار ہوں، اور جب بعد میں ان کو ضرورت پیش آئے گی ان کی رقم ان کو دے دوں گا۔ اب ایسی صورت میں مشترکہ جو رقم ہے اس کا حساب نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہر ایک علیحدہ حصے کے طور پہ جو مالک ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو وہ رقم پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ تو واجب نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر کنٹری کے رہنے والے، فارن کنٹری کے رہنے والے اپنے والد کو رقم بھیجاتے ہیں، بھئی یہ رقم آپ کے حوالے ہیں۔ مثال کے طور پہ زید ہے، زید نے اپنا ماہانہ جو خرچ ہے وہ باپ کو عطا کیا کہ بھئی یہ میری طرف سے، میں باہر رہتا ہوں، آپ میری طرف سے لیجئے۔ اب ایسی صورت میں باپ جو عمر ہے اس کا مالک ہو گیا۔ اب اگر باپ نے اس ساری رقم کو خرچ نہیں کیا، کچھ بچا کر کے رکھتا رہا، بیٹا تو وہاں سے بھجاتا رہا اور اس میں سے ایک کثیر رقم باپ نے اٹھا کر رکھ لی، اپنی کسی ضرورت میں کام آنے کے لیے، کسی اور چیز میں کام آنے کے لیے اٹھا کر رکھ لیا، یہاں تک کہ وہ رقم اتنی بڑھ گئی کئی مہینوں کی کہ وہ نصاب کو پہنچ گئی۔ تو اب اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ آیا یہ باپ ادا کرے گا یا پھر بیٹا جو پیسہ بھیجایا ہے وہ ادا کرے گا؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں باپ اس کا مالک ہو گیا ہے اور باپ کے وہ ذمے میں ہے، تو ایسی صورت میں باپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بیٹے پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیٹا تو باپ کو حوالے کر دیا، باپ اس کا مالک ہے۔ ہاں البتہ یہ شکل کہ اگر باپ کی طرف سے بیٹے نے باپ کی اجازت لے کر بیٹے نے زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اصل زکوٰۃ جو ذمے میں ہے وہ باپ کے ذمے میں ہے، اس لیے کہ اس نے رقم کو جمع کر کے رکھا ہے اور وہ رقم کا مالک ہو گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے نے بھیجایا اور باپ کے حوالے کر دیا تو باپ گویا کہ حقیقی اعتبار سے اس کا مالک ہو گیا، اور اس نے جمع کر کے رکھا ہے تو باپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، بیٹے کے اوپر نہیں۔ ہاں البتہ بطور احسان کے، بطور تبرع کے بیٹے نے باپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی اور اجازت لے کر ادا کی تو ایسی صورت میں باپ کا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مال آنے کی امید ہے، مال کے تو مالک ہے لیکن مال ابھی قبضے میں نہیں آیا، آنے کے امکانات ہے، ابھی قبضے میں آئے گا، ابھی قبضے میں آئے گا، تو جب تک مال قبضے میں نہ ہو اس وقت تک اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مال کے تو مالک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کے مالک بن جاتے لیکن قبضے میں نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ روپیہ پیسہ یا سونا اور چاندی، سونا اور چاندی
یہ بطور رہن کے کسی کے پاس رکھ دیے، مال کے تو مالک ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، قبضے میں بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مشترکہ دکان ماں باپ اور بیٹے دونوں مل کے چلاتے ہیں، بس اوقات بیٹا خود اکیلا چلاتا ہے۔ دو شکلیں ہو سکتی ہیں، بیٹے کی الگ دکان ہے اور باپ کی الگ دکان ہے، بس اوقات باپ اور بیٹے دونوں کی مشترکہ دکان ہے اور دونوں نے اس پر کمائی کی، باپ بھی کمائی کر رہا، بیٹا بھی کمائی کر رہا۔ گویا کہ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ باپ نے دکان لگائی اور جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بیٹے کو اس دکان کے اوپر بٹھاتا ہے، تو گویا کہ باپ نے بھی محنت کی اس دکان کے اوپر اور بیٹے نے بھی محنت کی۔ یعنی ایسی صورت میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بیٹے کی مستقل دکان اور اس نے اس مستقل دکان کی آمدنی اور اس کا سارا حساب باپ کے حوالے کر دیا اور اختیار تام دے دیا، جب باپ کو اس نے اختیار تام دے دیا ہے تو ایسی صورت میں باپ مالک ہے، جب باپ مالک ہے تو باپ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اسی طریقے پر باپ اور بیٹے دونوں کی مشترکہ دکان ہے لیکن بیٹے نے اپنے باپ کو پورے تصرف کا اختیار دیا ہے، دونوں کا کمایا ہوا ہے، باپ نے بھی محنت کی بیٹے نے بھی محنت کی، لیکن اصل تصرف تو باپ کا ہوتا ہے۔ جب باپ کا ہے مکمل طور پہ تصرف اور انتظامات کے متعلق سارا اختیار یعنی اختیار تام باپ کو حاصل ہے، تو اب ایسی صورت میں بھی باپ ہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں بیٹے کی مستقل دکان ہے لیکن اس کا بھی اختیار اس نے اپنے باپ کو دیا، تو گویا کہ باپ کے ذمے میں سارا اختیار، یعنی یہاں تک کہ ملکیت بھی باپ کے حوالے کر دی۔ جیسا کہ ایک دکان چل رہی ہے، ایک دکان کے ساتھ میں باپ نے دوسری اور اس کی برانچ لگا کر اپنے بیٹے کے حوالے کیا، اور بیٹے کو جو حوالے کیا اس کا سارا اختیار باپ کے ذمے میں اور مالک بھی باپ ہے، تو گویا کہ باپ ہوں گا تو باپ ادا کرے گا۔ یا پھر ایک ہی دکان پر دونوں بیٹھ کر کمائی کر رہے ہیں اور اختیار باپ کو حاصل ہے تو باپ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دونوں صورتوں میں باپ ادا کرے گا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے دکان لگا کر دی، اس کی برانچ لگا کر دی اور بیٹا اس کا مالک بن گیا اور اس کے تصرفات بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، تو اب ایسی صورت میں بیٹا زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ بیٹا ذمہ دار ہے اور اس کے اختیارات بیٹے کو حاصل ہے، اور بیٹے کے اوپر جب نصاب مکمل ہو جائے گا اور جب اس کے اوپر جب اس نے تجارت کی نیت سے وہ کام کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے کہ مسافر پر زکوٰۃ کا حکم، مسافر پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ مسافر کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ مسافر وہ سفر میں رہتے ہوئے بھی اپنے نائب کے ذریعے سے اپنے مال میں تصرف کی قدرت رکھتا ہے، اپنے نائب کو، اپنے بیٹے کو یا پھر اپنے اور دوسرے لوگوں کو حکم دے سکتا ہے کہ میں سفر میں ہوں لیکن میرے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو ایسی صورت میں مسافر کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ ادا کرنا اس کے ذمے میں ہوگا، تصرف کا اختیار۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی، موبائل فون کا نظام اور پھر اسی طریقے پر نیٹ کا نظام، کہ حسابات کر کے وہ خود بھی بذریعے اے ٹی ایم یا پھر کسی اور طریقے پر وہ خود بھی ادا کر سکتا ہے سفر میں رہتے ہوئے۔ مختلف شکلیں، بہرحال مسافر کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ مختلف اوقات میں زیورات خریدے جاتے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب کوئی موقع ملا
تو کچھ ضروری زیور خرید لیے، پھر کچھ موقع ہوا، کوئی اور فنکشن ہوا تو پھر کچھ اور زیور خرید لیے. تو کوئی ایک وقت میں اکٹھے زیورات خریدنے کا موقع خال ہی کسی خاتون کو ہوتا ہے. مختلف اوقات میں مختلف تقریبات میں خواتین زیورات خریدتے ہیں. اب ایسی صورت میں بسا اوقات خواتین یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ زیور فلاں ایک مہینے پہلے خریدا ہے، کیا ہمیں اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ اور ایک وہ زیور ہے جو 12 مہینے پہلے یعنی 1 سال پہلے خریدا گیا زیور، اور ایک زیور وہ ہے جو ابھی 1 مہینہ پہلے خریدا گیا. کیا مختلف اوقات میں زیور خریدے گئے، ان پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. عام طور پہ لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، لوگ دریافت کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں زیور کے اوپر سال مکمل نہیں ہو رہا ہے، فلاں زیور کے اوپر سال مکمل ہے، فلاں زیور سال مکمل ہو گیا ہے. فقہاء کرام نے فرمایا کہ جس وقت میں خاتون یا زیور کا مالک صاحب نصاب ہوا تھا، یعنی سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے اور نقدی چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں یا بعض کا مجموعہ یعنی سونا اور چاندی نقدی چیزیں، ان ساروں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی اور 35 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی. اس وقت میں وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ سونا خریدا گیا 1 تولہ اور چاندی خریدی گئی 5 تولے، اور پھر دوبارہ سونا خریدا گیا 1 تولے تو پھر چاندی خریدی گئی 5 تولے. اس طریقے پر سونا 2 تولے، سونے کو خریدا گیا پہلی صورت میں 1 تولہ پھر 2 تولے، تو گویا کہ اس طریقے پر سونا اتنی رقم کا ہو گیا کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا. سونا اور چاندی دونوں کو اکٹھے کرنے کے بعد نصاب کو پہنچ گیا. نصاب کو پہنچتے ہی وہ صاحب نصاب بن گیا، وہ مالدار ہو گیا، مالداروں کی فہرست میں آ گیا شرعی نقطہ نظر سے. اس دن کو یاد رکھیں کس وقت میں صاحب نصاب بنے ہیں. اس وقت کو یاد رکھنے کے بعد 1 سال کے بعد جب وہی تاریخ اور وہی قمری تاریخ آئے گی تو اس میں آپ کے پاس جو مذکورہ جو چیزیں ہیں، جو مقدار موجود ہوگی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگرچہ کوئی چیز تاریخ مذکور میں سے یعنی جو آپ نے لکھ کر رکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں، اس وقت سے 1 روز پہلے بھی آپ کی ملک میں آئی ہو، تب بھی آپ کے اوپر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، بشرطے کہ اس تاریخ میں نصاب پورا ہو. یعنی چاروں چیزوں کا مجموعہ 612 گرام اور 35 ملی گرام کی قیمت سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال آسان انداز میں یوں بھی بتائی جا سکتی ہے کہ آپ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو 612 گرام چاندی اور 35 ملی گرام چاندی کے مالک ہو گئے تو آپ صاحب نصاب بن گئے. لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے اس کے اوپر سال کے گزرنے کے بعد. آپ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 612 گرام اور 35 ملی گرام کے مالک بن گئے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کے کسی رشتہ دار کی یا کسی اور فنکشن میں شریک ہونے کا ارادہ تھا، آپ نے رمضان میں کچھ سونا خریدا، یا پھر شوال میں آپ نے سونا خریدا، پھر ذی قعدہ میں سونا خریدا، پھر ذی الحجہ کی 30 تاریخ کو آپ نے سونا خریدا. یہاں تک کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں صرف آپ 612 گرام اور 35 ملی گرام کے مالک تھے، لیکن ذی الحجہ کی 30 تاریخ تک آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی اور اتنا سونا اور اتنی چاندی آ گئی کہ 612 گرام کجا اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئی. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 612 گرام کے اوپر جو زکوٰۃ
کا وقت گزرا اور ایک سال گزرا اور آپ نصاب کے مالک ہو گئے، تو چنانچہ نصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے یہ جو ایک دن قبل آپ نصاب سے زائد کے مالک بنے، یعنی چیزوں کے مالک بنے، سونے کے چاندی کے جو مالک بنے، نصاب جو آپ کا تھا 612 گرام، اس سے زائد کے جو مالک بنے، وہ بھی محرم الحرام کی جب یعنی اگلا محرم الحرام کی پہلی تاریخ آئے گی، اس کو بھی حساب کیا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ گرچہ آپ ایک دن پہلے 2 دن پہلے نئے سونے کے مالک بنے، نئے چاندی کے مالک بنے، نئے روپیوں کے مالک بنے، لیکن سال مکمل جب ہو رہا ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، تو وہ نئے چیز کے جو آپ مالک بنے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا اور کاؤنٹ کر کے حساب کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو گویا کہ اس کو آسان انداز میں یوں سنا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جس روز اتنا مال ہو گیا کہ سونا چاندی، مال تجارت اور نقدی، ان چاروں چیزوں میں سے یا بعض کا مجموعہ یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی، اس روز آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اس دن کی قمری تاریخ کو یاد رکھنا، 1 سال کے بعد جب پھر یہی قمری تاریخ آئے گی اور اس میں آپ کے پاس مذکورہ چاروں چیزوں میں سے جو مقدار موجود ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگرچہ کوئی چیز تاریخ مذکور سے صرف ایک ہی روز پہلے آپ کی ملک میں آئی ہو، بشرطے کہ اس تاریخ میں نصاب پورا ہو، یعنی چاروں چیزوں کا مجموعہ یعنی 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی کی قیمت سے کم نہیں ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور ان ساری چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ محترم ناظرین، اور مسائل ہے، آپ شامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ The zakat is an annual charge of 2.5% on any surplus wealth. The word zakat can be defined as purification and growth. It allows an individual to achieve balance and encourages new growth. The principle of knowing that all things belong to God encourages the purification of wealth and the growth of blessings. Zakat is obligatory on all Muslims who are able to do so. It is the personal responsibility of each Muslim to ease the economic hardship of others and to strive towards eliminating inequality in society. Zakat consists of spending a portion of one's wealth for the benefit of the poor and needy.